اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دوستو، ایک عالم دین کی تقریر سنی ہے اور وہاں سے کچھ نکات نوٹ کیے ہیں جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تاکہ ہمارا نام بھی ذکر اہل بیت کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ امام زمانہ عجل اللہ الشریف کی آمد کا دن ہے۔ آج رات بڑی اہم ہے، 15 شعبان المعظم، اور پھر اگلا دن 15 شعبان المعظم۔ تو امام زمانہ عجل اللہ الشریف کی تشریف آوری سن 256 ہجری میں ہوئی اور 15 شعبان المعظم کی بابرکت رات تھی۔ سورہ مبارکہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لوگو اللہ کا امر آ چکا ہے، جلدی مت کرو۔ تو تفاسیر اہل بیت کی روشنی میں علامہ صاحب نے بتایا کہ یہ جو اللہ کا امر بتایا گیا ہے یہ در حقیقت امام زمانہ عجل اللہ الشریف کی ذات گرامی ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ الشریف اس سے مراد ہیں 15 شعبان المعظم کی شب جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ امام زمانہ امام محمد مہدی علیہ السلام کے وجود پر نور کی برکت سے، ان کی آمد کی شب کی برکت سے وہ بچہ بھی اللہ تعالیٰ پھر اسے کسی نہ کسی سٹیج پر ایمان کی دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ علامہ صاحب نے بتایا اور پھر فرمایا کہ جی اس رات کوئی بھی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوتا جو حلالی نہ ہو، یعنی سب بچے حلالی ہوتے ہیں اور بابرکت ہوتے ہیں، کیونکہ 15 شعبان المعظم امام زمانہ عجل اللہ الشریف کی آمد کی رات ہے۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ لفظ نور جو ہے اگر اس کے عدد کیے جائیں، جوڑے جائیں، تو یہ ٹوٹل 256 عدد بنتے ہیں لفظ نور کے۔ اور انہوں نے بتایا کہ امام زمانہ عجل اللہ الشریف بھی سن 256 ہجری میں تشریف لائے۔ تو کیونکہ آپ کی ذات گرامی نور خدا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور ہے، لیکن بشریت کی شکل میں آپ تشریف لائے، جیسے باقی 14 معصومین بھی تشریف لائے، 12 ائمہ 14 معصومین، ہمارے سید الانبیاء سید و سردار خاتم النبیین بھی نور ہیں۔ تو ان کی اولاد پاک میں سے جو 12 ائمہ ہیں اور یہ جو آخری ہمارے امام ہیں 12ویں امام امام محمد مہدی علیہ السلام، یہ بھی نور ہیں، اور نور کے انہوں نے عدد نکالے 256 بنتے ہیں، اور امام زمانہ کی تشریف آوری کا سن بھی 256 ہجری ہے۔ پھر انہوں نے یہی بتایا کہ اس رات کو شب براءت کہتے ہیں، لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں جہنم سے، آزاد کر دیتے ہیں، برات یعنی دوری، آزاد کر دیتے ہیں جہنم سے، کہ اتنی زیادہ آزاد کر دیتے ہیں کہ شیطان کو بھی ایک وہ کہتے ہیں امید پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید وہ بھی بخشا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اور شیطان نہیں بخشا جائے گا۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات مبارک کو بخشش فرماتے ہیں انسانوں کی۔ تو یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کیونکہ امام زمانہ عجل اللہ الشریف کے وجود پر نور کا انکار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اصل میں اگر اس رات کی برکت کو مان لیں تو پھر وہ بتانا پڑے گا اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ہے یہ بابرکت رات، تو پھر بتانا پڑے گا کہ امام زمانہ عجل اللہ الشریف کی تشریف آوری کی رات ہے، اور امام زمانہ عجل اللہ الشریف کو 12ویں امام کو اگر کوئی مان لے تو پھر باقی 11 اماموں کو بھی ماننا پڑے گا، اور اگر وہ ان کو مان لیں تو پھر اول امام مولا امام علی علیہ السلام کی ولایت پر ایمان لانا پڑے گا، اور اگر ان کو مان لیں تو پھر خلیفتہ بلا فصل پر ایمان لانا پڑے گا۔
تو اس لیے یہ انکار کر دیا جاتا ہے، انکار کر دیا جاتا ہے کہ یہ کوئی ایسی رات نہیں ہے، اور اصل میں یہ مقاصد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر قائم فرمائے، اور جو اگر کوئی بھی ہدایت پر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ اس رات کیا کیا جاتا ہے جی؟ علامہ صاحب نے بتایا کہ اس رات عریضے بھی لکھے جاتے ہیں، اور مجھے بھی یاد ہے میں نے بھی لکھے کافی عریضے بچپن میں۔ اب یہ ہے کہ کیونکہ زمانہ بدل چکا ہے، ہم عریضے تو کافی عرصہ ہو گیا میں نے نہیں لکھے، لکھنے چاہیے، بہرحال خط لکھنا چاہیے امام زمانہ عجل اللہ شریف کو۔ اب کیونکہ ایس ایم ایس کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، اور ہم ڈائریکٹ بھی جو بات کرتے ہیں وہ امام زمانہ عجل اللہ شریف سنتے ہیں، اور ہماری بات ان تک پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ بتایا کہ اس رات جو حسین بن روح ہیں، نائب امام ہیں، امام زمانہ عجل اللہ شریف کے نائب ہیں، ان کو مخاطب کر کے عریضے نہر میں یا چلتے پانی میں حوالے کیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ حسین بن روح آپ نائب امام ہیں، اور ہمارے یہ عریضے ہمارے امام زمانہ تک، امام محمد مہدی علیہ السلام تک اللہ کے حکم سے پہنچا دیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اب دیکھیں، نائب امام ہیں حسین بن روح، وہ معصوم بھی نہیں ہیں، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نے اگر یہ مقام عطا کیا ہوا ہے کہ وہ کروڑوں مومنین کی بات سنتے بھی ہیں، اور ان سے پھر وہ عریض ظاہر وصول بھی کرتے ہیں روحانی طور پر، یا جس طرح بھی ایک سلسلہ ہے، اور پھر امام تک پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے۔ تو ایک نائب امام کا اگر یہ مقام ہے تو خود امام زمانہ عجل اللہ شریف کیوں نہیں سنتے ہماری؟ وہ بھی سنتے ہیں، وہ بھی حاضر ہیں، وہ بھی ہماری بات کو سنتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو یہ باتیں انہوں نے جو فرمائی ہیں، جو مجھے اچھی بھی لگی ہیں، اور میں ان کی تائید بھی کرتا ہوں، اور ان ساری باتوں پر ایمان بھی لاتا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ میں اپنے دوستوں تک شیئر بھی کر دوں، تاکہ میرے لیے اور میرے والدین کے لیے صدقہ جاریہ قرار پائیں۔ آمین بجاہ النبی الکریم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔